جس تحفے کو وصول کرنے کے بعد والد ماجد پریشان ہو گئے تھے کہ اسے اٹھا کر کیسے لے جاؤں، حالانکہ وہ جائز اور قانونی طور پر اسے لا سکتے تھے اور اتنی استطاعت بھی رکھتے تھے کہ ہوائی جہاز سے لانا چاہیں تو لے آئیں، خواہ کرایہ اتنا بن جائے کہ پھر اصل مالک یعنی جوہری والا کیس ہو جائے۔ اسے چور اطمینان سے نکال لے گئے، اور وہ کیا کرتے؟ بسم اللہ کی چابی ان کے پاس تھی نہیں، نہ ہتھوڑی نہ ہتھوڑا، نہ تیشہ فرہاد اور نہ کھلجا سمسم کا جادو۔ تجوری کو کھولنا یا توڑنا ناممکن تھا۔ بم بھی اگر ایٹم بم ہوتا تو کام کرتا، مگر پھر ہیرے جواہرات اور وہ خود بھی مشتے غبار رہ جاتے۔ انہوں نے آسان کام کیا کہ تجوری کو فرش سے نکال لیا، پھر کہیں ویلڈنگ ٹارچ سے اسے کاٹ دیا ہوگا، ممکن ہے تجوری بھی بیچتی ہو، 10,000 میں بھی سستی تھی۔ غالب بولا، پھر اب یہ دیکھو کہ تختہ رکھنے میں کیا مصلحت تھی؟ میں نے کہا، خالی جگہ 2 فٹ سے کچھ زیادہ لمبی اور چوڑی تھی، گہرائی 3 فٹ کے قریب تھی، تجوری کے چاروں طرف سے اور نیچے سے سارا سیمنٹ توڑے بغیر تجوری نہیں نکالی جا سکتی تھی، لیکن جو گھڑا ہمیں نظر آ رہا تھا اس کے کنارے ہموار تھے اور فرش سیدھا تھا، اسے بعد میں دوبارہ بنایا گیا ہے۔ غالب نے جھک کر اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، اندر کچھ ہے؟ ٹیڈی نے کنارے سے سر لگا کے گھڑے کے نسبتاً تاریک حصے میں دیکھا اور اندر اترنے لگا۔ دیکھنا استاد، چکر نہ ہو اس میں کوئی۔ میں نے کہا، کیسا چکر؟ ٹیڈی نے اپنا پاؤں باہر کھینچ لیا۔ کوئی شیطانی چکر، تم اترو اور غائب ہو جاؤ، نیچے 200 فٹ گہرا کنواں ہو۔ میں نے کہا، یا ڈاکوؤں کا خزانہ ہو اور اس پر سیاہ ناک پھن پھیلائے بیٹھا ہو۔ ٹیڈی سمجھ گیا کہ میں اسے ڈرانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں، پھر بھی وہ محتاط رہا۔ یہ تو کوئی صندوق ہے، وہ ٹین کی آواز سن کر بولا۔ مزید تصدیق کے لیے اس نے سیاہ ٹین کی چادر پر پاؤں مارے۔ استاد، کیا غضب کرتے ہو؟ میں نے کہا، اپنے مال کی حفاظت کے خیال سے کوئی غافل نہیں ہوتا۔ کوئی بم نہ ہو اس میں جو لاتے مارنے سے پھٹ جائے اور تمہارے ساتھ ہماری عاقبت بھی خراب ہو۔ یار سکندر بادشاہ، کیسی دل توڑنے والی باتیں کرتے ہو؟ ہمارے ساتھ تمہاری عاقبت خراب ہو رہی ہے؟ ٹیڈی برا مان کے بولا، جو تم کر رہے ہو یہ خودکشی ہے یا ہو سکتی ہے۔ میں نے فوراً وضاحت کی، اس کو حرام موت ہی سمجھا جاتا ہے، اس سے کیا عاقبت سنور جائے گی؟ خیر تم اللہ کا نام لے کر نکالو اس پینڈورا کے باکس کو۔ کس کا صندوق ہے یہ؟ ٹیڈی نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا۔ تم کو کسی کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس پر؟ یہ غالب کی نانی کا نام تھا۔ میں نے کہا، وہ خود پینڈورا کا باکس تھی جسے نواب صاحب غلطی سے کھول بیٹھے تھے، اب سمجھے؟ ٹیڈی کم تعلیم یافتہ ہونے کے باعث ہماری اس قسم کی گفتگو سمجھ نہیں پاتا تھا اور جھیم کر چپ ہو جانے میں ہی بہتری سمجھتا تھا۔ اس نے تھوڑی سی کوشش کی اور ٹین کا وہ صندوق نکال لیا جو زیادہ پرانا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس پر چمکدار کالا انیمل تھا جو گرد پڑنے سے کچھ دھندلا گیا تھا اور اسی لیے فوراً نظر نہیں آیا تھا۔ اس میں معمولی سا کفل تھا جسے ٹیڈی نے ہاتھوں کے زور سے توڑنے کی ناکام کوشش کی۔ اسے دوسرے کمرے میں لے چلو، غالب نے کہا۔ ہاں، یہاں شور ہوگا تو ان کے خواب ناز میں خلل پڑے گا۔ غالب ہنسا۔ اللہ، یہ عورت ذات بھی ایک معمہ ہے، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ اب کیسی غافل سو رہی ہیں؟ بس یہ احساس ہے کہ ہمارے استاد ٹیڈی عرف ٹارزن آف لاہور ان کے درمیان ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ میں نے کہا، چنانچہ اب چوہا تو خیر آ ہی نہیں سکتا، چور ڈاکو اور بھوت بھی دور رہیں گے۔ غالب بولا، کچھ سوچ کے ہی بھروسہ کیا ہوگا انہوں نے مجھ پر۔ ٹیڈی بولا، معاملہ جذبات کا ہو تو خواتین سوچنے سے قاصر رہتی ہیں استاد، اور ثبوت دیکھنا ہو تو ابھی انہیں جگا کے بتا دو کہ میں جا رہا ہوں، مجال ہے یہ پھر سو سکیں۔ ویسے تو تم جا ہی رہے ہو، غالب نے کہا۔ ایک پرانے سریے کی مدد سے تالا کھٹ سے ٹوٹ کر کھل گیا۔ میں نے ڈھکنا اٹھایا اور بھونچکا رہ گیا۔ اس میں صرف فائلیں تھیں اور کاغذات تھے۔ نہ جانے کیوں میں یہ توقع رکھتا تھا کہ باکس میں سے ہیرے جواہرات نہ صحیح مال غنیمت ضرور برآمد ہوگا۔ کچھ ایسی ہی مایوسی کی کیفیت غالب اور ٹیڈی کی صورت سے عیاں تھی۔ وہ بدماش جو یہاں غاصبانہ طور پر قابض تھے، غالب بولا، وہ چور ڈاکو تھے۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ ان کا مال یہاں دفن ہے۔ یہ تو وہ مال نہیں ہو سکتا۔ میں نے سر ہلایا، جس کی وہ بات کر رہے تھے، مگر یہ کاغذات کیسے ہیں؟ غالب نے ایک فائل اٹھا کے گرد جھاڑی اور اس کے چند صفحے پلٹے، پھر اس کی دلچسپی بڑھ گئی۔ اس نے باقی صفحات پر سرسری نگاہ ڈالی۔
یہ تو کوٹھی کی ملکیت وغیرہ کے کاغذات ہیں، سیل ڈیڈ، لیز، میوٹیشن۔ میں نے دوسری فائل اٹھائی، اس میں پراپرٹی ٹیکس کے بل ہیں، کارپوریشن کے واجبات کی ادائیگی کی رسیدیں ہیں، اور یہ کئی سال کے بل ہیں جو ادا نہیں ہوئے، کسی نے سب چن کر اکٹھے کر دیے ہیں۔ غالب نے تیسری فائل اٹھا لی، یہ ڈیڈی کے انکم ٹیکس کا حساب ہے۔ ڈیڈی نے ایک بڑا سا لفافہ اٹھایا اور الٹ دیا، اس میں چیک بکس تھیں، سب جزوی طور پر استعمال شدہ، مختلف بینکوں کی مختلف برانچوں کے۔ یہ اکاؤنٹ غالب کے والد یا والدہ کے نام پر تھے۔ پھر 2 چیک بکس غالب کے نام کی برآمد ہوئیں۔ معلوم نہیں کہ اس اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، وہ بولا۔ جتنا بھی ہو، مگر ان کاغذات سے تمہیں اپنا قانونی حق وراثت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ میں نے کہا، قانونی حق وراثت؟ غالب نے تلخی سے کہا، تمہیں مل گیا؟ میری بات چھوڑو، تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالنے والا کوئی میر شرافت علی یا چودھری دلاور نہیں تھا۔ میں نے کہا، تمہیں سب ملے گا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ وہ بولا، کیا تصور میں تم نازوں سے مخاطب ہو؟ میں نے کہا۔ ٹیڈی نے اچھل کر کہا، یار سکندر بادشاہ، اور میں نے بھی باکس میں دیکھا۔ کاغذات ختم ہو گئے تھے اور نیچے سے اچانک وہ دولت نکل آئی تھی جس کی امید اور جس کا خیال بھی دل سے محو ہو چکا تھا۔ مایوسی خلاف توقع ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد یکلخت خیال کے حقیقت میں ڈھل جانے سے جتنی حیرانی ہوئی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ صندوق کے نچلے حصے میں نوٹوں کی گڈیاں تہ در تہ جمی ہوئی تھیں اور یہ سب ملے جلے پرانے نوٹ تھے۔ کیا یہ 1 لاکھ کی رقم ہے؟ غالب نے نوٹوں کو ایک نظر دیکھ کر کہا۔ ایسے اندازہ نہیں ہو سکتا، گن لیتے ہیں۔ استاد ٹیڈی نے کہا، یہ کون سا قارون کا خزانہ ہے؟ تم نے کبھی غور کیا؟ میں نے کہا، ہم سب پیسے کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے زیادہ سے زیادہ قائل ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ ہم سب پیسے کو اپنا مقصد حیات نہیں سمجھتے تھے۔ ہم میں سے کسی نے پیسے کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا کہ کیسے آئے گا اور کہاں سے آئے گا، نہ ہم اس کو طاقت کا ذریعہ سمجھتے تھے اور نہ شرافت کا معیار۔ میرا باپ ایک صنعت کار تھا اور میں لندن میں تھا تو میری سب ضروریات پوری ہوتی تھیں۔ مجھے کبھی خیال تک نہ آیا تھا کہ واپسی پر کیا ہوگا۔ یہ سب تو گویا پہلے سے طے شدہ تھا کہ میں اسی کاروبار کو سنبھالوں گا اور ترقی دوں گا۔ میں نے کبھی حساب نہیں لگایا تھا کہ میرے اثاثے کتنے ہوں گے اور میں کتنا کماؤں گا، کما کے کہاں لگاؤں گا، کہاں خرچ کروں گا۔ ایک عجیب سی بے نیازی اور شان استغنا تھی کہ پیسہ ہے اور مزید آتا رہے گا، سب ضروریات اب تک پوری ہوئی ہیں تو آئندہ بھی ہوں گی۔ ضروریات کا بھی کوئی محدود تصور نہ تھا، نہ 1 سے 2 اور 2 سے 4 کارخانے بنانے کا کوئی منصوبہ تھا، اور نہ یہ احساس کہ کل اگرچہ کارخانہ بھی نہ رہا تو کیا ہوگا۔ برائی فطرت میں ہی نہ تھی، چنانچہ عیش و عشرت کے بارے میں تو سوچتے نہیں تھے۔ ایسے بھی نہ تھے کہ دنیا میں نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا کے مقولے پر عمل کرتے۔ پیسہ میرے لیے اپنا کوئی وجود ہی نہ رکھتا تھا، بس میں تھا، میری ذات اور اس کی مصروفیات۔ محسن کے لیے بھی مستقبل محفوظ تھا، وہ بڑے باپ کا بیٹا تھا، خود میں نے عملاً پیسے کو ہاتھ کا میل سمجھا۔ غالب بولا، تم دیکھ لو کہ وہ ہیرے جواہرات نہ جانے کتنے لاکھ کے تھے جو میرے تھے، مگر اب مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کون لے گیا۔ انہی ہیرے جواہرات کے خزانوں کی خاطر قتل و خون ریزی ہوتی ہے، اسمگلنگ کا جال پھیلایا جاتا ہے، اس پر فلمیں بنتی ہیں اور ہزاروں کہانیاں لکھی جاتی ہیں۔ وہ ہیرے جواہرات کسی غریب آدمی کو سڑک پر پڑے مل جاتے تو شاید اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا یا اسے پولیس مار ڈالتی کہ کس کا خزانہ لوٹا تھا، مگر وہ نہ بتا پاتا۔ مجھے آج بھی معلوم نہیں کہ میرے باپ کے اور میرے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ اس جگہ کی قیمت کتنے لاکھ ہے جس پر ہم فقیروں کی طرح ڈیرا ڈالے پڑے ہیں۔ میرا مشن صحافت تھا، پیسہ کبھی میرا مشن نہ تھا، مگر اب دیکھو کہ صرف 1,44,000۔ استاد ٹیڈی نے تصحیح کی، جو رقم گن کر فارغ ہو گیا تھا۔ 1,44,000 کی میرے نزدیک بھی کوئی اہمیت نہ ہوتی اگر میں اپنے اس باپ کے کاروبار کو سنبھالتا۔ میں بھی سنار ہوتا مگر بہت بڑا، میں اس کے کاروبار کو بہت ترقی دیتا اور مٹی میں ہاتھ ڈالتا تو سونا بنا لیتا، مگر دیکھو کہ 15 سیر سونا میں کس دن کے لیے اٹھائے پھرتا رہا تھا۔ میرا اپنا کیا تھا؟ خود رابعہ کتنی مطمئن اور خوشحال تھی، اس کا مشن بھی پیسہ نہیں تھا، وہ ترقی کرتی، مزید شہرت پاتی، اس کی فرم کی آمدنی لاکھوں میں تھی اور اس کی کوٹھی بہت بڑی تھی۔ ممکن تھا کہ کسی دن وہ ہائی کورٹ کی جج بن جاتی، مگر آج اس کے پاس بھی کچھ نہیں۔ میں نے کہا،
اور حالات کی ستم ظریفی دیکھو کہ ہمارے مقابل وہ ہیں جن کا دھرم ایمان سب پیسہ ہے۔ غالب بولا، جو صرف پیسے کو مقصد حیات جانتے ہیں، خواہ وہ جائز ذرائع سے آتا ہو یا ناجائز طریقے سے، جو پیسے کی خاطر خود کو، اپنی عزت نفس کو، اپنے ضمیر کو اور اپنے وطن کو، سب کو بیچ دیتے ہیں۔ کیا تضاد ہے یہ بھی! ایک طرف ہم جیسے ہیں جو بہت دولت مند گھروں میں پیدا ہوئے، سونے کا چمچہ منہ میں لے کر، اور ہم طبعاً بھی قلندر تھے کہ پیسے کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ورنہ وہ بھی ہیں جو لاکھ سے کروڑ بنا لے تو کروڑ سے ارب اور ارب سے خرب بنانے کی فکر کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے ان چوروں سے، ڈاکوؤں سے۔ میں نے کہا، یہ لوگ غریب اور احساس محرومی کے مارے ہوئے تھے، ان کے لیے سب کچھ پیسہ تھا جس کی خاطر انہوں نے مذہب، اخلاق اور قانون کے دائروں سے نکل کر سب کے حقوق غصب کیے، مجرم کہلائے اور معاشرے کا ناسور قرار پائے، لیکن ان کو پیسہ ملا تو عزت نہ ملی، پیسے کو خرچ کرنے کی آزادی نہ ملی۔ جن کے یہ 1,24,000 ہیں، ان کی حیثیت ہمارے مقابلے میں کیا ہے؟ مگر ہم بھی ان سے مختلف نہیں ہیں، چوری کا مال چراتے ہیں، ڈاکوؤں کے مال پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، چھوٹے چور سے بڑے چور تک سب کی دشمنی کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہے، مگر کیا ہمیں کوئی قومی ہیرو مانتا ہے؟ ہمیں کوئی بہادری یا حب الوطنی کا میڈل ملے گا؟ اتنا اداس اور قنوطی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ غالب نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کے کہا، کامیابی کی جو لگن، شوق کی جو انتہا، عزم و ہمت کا کبھی ختم نہ ہونے والا جذبہ اور رفاقت کا جو اعتماد ہمیں حاصل ہے، وہ کس کو ملتا ہے؟ نیکی کرنے کی توفیق بھی خدا جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ٹیڈی نے کہا، ہر ایک کے نصیب میں یہ خوشی نہیں ہوتی۔ بڑا نام کمانے کے لیے تو سبھی جدوجہد کرتے ہیں، بڑا کام کر دکھانے اور نیک مقصد میں کامیابی کی خوشی کو ہی اپنا انعام سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم سب مل کر ڈاکوؤں کا ایک گروہ بنا لیتے یا اسمگلروں کا، غالب نے کہا، اور کچھ نہ بھی کرتے تو دلاور کے ساتھی بن جاتے۔ اس کی دشمنی میں تو سب نے نقصان اٹھایا، فائدہ دیکھتے تو اس کی ہر پیشکش سے دولت حاصل کر سکتے تھے۔ ٹیڈی بولا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ابھی تک وہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے ارادے سے 1 انچ نہیں ہلا سکے۔ یہ تو ہے، میں نے تسلیم کیا، ابھی تک کسی کی استقامت میں سرے منہ فرق نہیں آیا ہے۔ اتنی سختی جھیلنے اور اتنے مصائب برداشت کرنے کے باوجود سب کا حوصلہ پہلے سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا، کتنے لوگ ہیں جو آرام و آسائش بلکہ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر اس راہ پرخطر کے عذاب و اذیت کو قبول کر سکیں۔ ہماری جگہ دلاور اینڈ کمپنی کا کوئی بھی آدمی ہوتا تو اس کا ایمان سلامت نہ رہتا۔ وہ سب قابل فروخت ہیں، میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 20 لاکھ ہوتے تو ہم پیڈرو کو خرید سکتے تھے۔ وہ دلاور سے وفاداری پر لعنت بھیج کر خود اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر دیتا۔ 20 لاکھ میں خسرو جمشید بھی الگ ہو جاتا، رہ جاتا سراج۔ وہ 20 لاکھ میں سب کو بند کروا دیتا یا ختم کروا دیتا اور اپنی ایس پی کی نوکری سے بھی فائدہ اٹھاتا رہتا۔ ان سب کو احساس ہے کہ وہ ایک جرم میں شریک ہیں، کسی نیک کام میں نہیں۔ یہ بات وہ سب سمجھتے ہوں گے کہ کوئی کسی وقت بھی خود کو بچانے کے لیے دوسروں کی گردن پھنسا سکتا ہے۔ وہاں سب اپنی ذات کا تحفظ اور اپنا فائدہ پہلے دیکھتے ہیں۔ اگر ہماری سوچ بھی ایسی ہی ہوتی تو سب سے پہلے تم الگ ہو جاتے، کیونکہ سب سے زیادہ فائدہ تمہارا ہی تھا۔ غالب بولا، 50 لاکھ کی آفر اب کتنی بڑھ چکی ہے، وہ تمہارا کاروبار تک تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ تمہارے اور مرحوم وزیر خان کے سارے نقصانات کی تلافی کرنے کی بات کرتا ہے۔ تم ان کی مانتے تو رابعہ کے ساتھ لندن میں سکونت اختیار کر لیتے اور انہی کے کاروبار کو چلاتے رہتے۔ محسن کو کیا پڑی تھی ماں باپ اور بہن بھائی کا ساتھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ خوار ہونے کی؟ میں نے کہا، یہی تو فرق ہے جو بالآخر ان کی شکست کا سبب بنے گا۔ ہم سب خود کو نہیں ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں، ان سب کو بچا رہے ہیں جو اس سرزمین پر جان اور مال اور عزت آبرو کے تحفظ کے ساتھ رہتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کے درمیان ہی وہ غدار ہیں جو پیسے کے لیے ان کے یقین کو فروخت کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں، ان کو صرف اپنی جان پیاری ہے۔ MRS کے اتحاد کا مقصد ان کے اتحاد کے مقصد سے اتنا ہی دور ہے جتنا آسمان اس زمین سے۔ اگر ہم اپنی اپنی دنیا میں والدین کے بنائے ہوئے راستے پر کامیابی اور خوشحالی کا سفر جاری رکھتے تو پھر ایک دوسرے سے کیسے ملتے اور MRS کا وجود کہاں ہوتا؟
آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے شیخ چلی کی طرح صرف خیالی پرواز نہیں کی، ہوا میں تیر نہیں چلائے، غالب نے کہا، صرف سوچا ہی نہیں عمل بھی کیا ہے۔ ہمارے کریڈٹ پر بہت سی فتوحات ہیں، ہم نے دشمنوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس سے زیادہ نقصان ان کے عزائم کو پہنچایا ہے، ان کے مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے پیش قدمی کی ہے اور ان کے حوصلوں کو پست کیا ہے۔ میں نے کہا، اب تو انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ ان کے مقابل بھی ایک قوت ہے جو ان کی راہ میں دیوار بن گئی ہے اور یہ دیوار گرائی نہیں جا سکتی۔ ہر نیا دن اس کی مضبوطی میں اضافہ کر رہا ہے اور ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ بلند اور ناقابل تسخیر ہو جائے گی، اس سے ٹکرانے والے خود پاش پاش ہو جائیں گے۔ غالب بولا، پھر ہم خود ایک دوسرے کو بہادری کا تمغہ دیں گے۔ ٹیڈی بولا، کیوں سکندر بادشاہ، ایک میڈل تو ابھی لو۔ محسن نے دروازہ کھول کے کوئی چیز پھینکتے ہوئے کہا، بک بک لگا رکھی ہے کب سے۔ اس نے جو چیز پھینکی تھی وہ میری کمر پر لگی۔ کیسا چھپ کر پیٹھ پر وار کیا ہے۔ میں نے واویلا کیا مگر محسن اندر غائب ہو چکا تھا۔ شرفا کی عزت اب باہر بھی محفوظ نہیں رہی۔ غالب نے افسوس سے سر ہلایا۔ ٹیڈی نے کہا مارا، شرفا کے بچے، ساری رات نیند حرام کی۔ محسن نے پھر دروازہ کھول کے دوسری چپل ماری جو نشانہ چوک جانے سے ٹیڈی کو لگی۔ یہ سالہ بہت دانت نکال رہا ہے، محسن کی آواز آئی۔ ٹیڈی کی ہنسی رک گئی۔ اس نے مشتعل ہو کے اپنی چپل کو محسن کی طرف فائر کیا مگر محسن پھر دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ صبر کرو استاد، غالب کہا مار کے بولا، مقدر میں یہی تھا کہ بہن کا رشتہ بھی دو اور پھر جوتے بھی کھاؤ۔ او بدبخت، فقیروں کو مت مار، مارنا ہے تو کسی کا حق مار۔ میں نے کہا، نہیں تو باہر آ، پھر دیکھ فقیر کیا کرتے ہیں۔ ٹیڈی نے چلا کے کہا، ایسی کی تیسی فقیروں کی۔ محسن نے اندر سے ہی جواب دیا، ہم کسی بادشاہ سے نہیں ڈرتے، خواہ سکندر اعظم آ جائے۔ وہ اپنے قلعہ بند ہونے کا فائدہ اٹھا رہا تھا مگر شامت اعمال یہ کہ اس وقت شہلا باہر آ گئی کیونکہ صبح ہونے لگی تھی۔ میں اور ٹیڈی ایک ساتھ اٹھ کر دوڑے۔ محسن فوراً چارپائی کے نیچے گھس گیا۔ چارپائی کے نیچے ایک گھمسان کی جنگ ہوئی۔ محسن اکیلا ہم دونوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش میں چارپائی الٹ دی مگر پکڑا گیا۔ ہم باہر نکلے تو رابعہ دروازے میں کھڑی غالب سے پوچھ رہی تھی، کیا کوئی چوہا اور نکل آیا ہے؟ خوفزدہ نازو اس کے پیچھے تھی۔ ہاں، یہ چوہا ابھی پلنگ کے نیچے سے نکالا ہے، میں نے کہا اور محسن کو بیچ میں پھینک دیا۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا، محسن نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دانت نکال کے کہا، یہاں تک اٹھا کر لانے کی زحمت کی۔ پھر اس کی نظر نوٹوں کے ڈھیر پر گئی۔ یہ کیا ہے؟ ہاتھ کا میل، میں نے ہاتھ جھاڑ کے کہا، غالب کے ہاتھ کا، مجھے رشوت میں دے رہا تھا۔ تم لوگ کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دے سکتے، شہلا بولی۔ ہم سیدھے سادے لوگ ہمیشہ سیدھی بات کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی غلط بیانی نہیں شہلا بی بی۔ میں نے کہا، یہ سب غالب کا ہے۔ تجھے کیوں رشوت میں دے رہا تھا؟ محسن نے دلچسپی سے کہا، کہتا تھا کہ میرا ایک کام کرا دو، سفارش کی کہتا تھا۔ میں نے نازو کی طرف دیکھا۔ اچھا، کام کیا تھا؟ محسن نے بھی نازو کو دیکھا، اس کا رنگ لال ہونے لگا۔ بہت مشکل کام تھا یار، جان جوکھوں کا۔ میں سمجھ گیا، کہتا ہوگا کہ میری طرف سے اظہار محبت کروا دو۔ محسن نے سر ہلایا۔ اسے سمجھاؤ کہ یہ خیال چھوڑ دے، ایٹمی میزائل کا ڈنڈے سے کیا عشق؟ ڈنڈا بھی تھانے دار کا نہیں، بیچارہ مولا بخش تمام عمر اس کی جوتیاں سیدھی کرے گا۔ غالب نے دانت نکال کے کہا، اور اسے ہمیشہ پاؤں کی جوتی سمجھے گا۔ محسن نے کہا، اس کے لیے ایک محل بنائے گا سپنوں میں، اور اسے محل میں اپنی ادنا کنیز بنا کے رکھے گا۔ محسن بولا۔ ہم سب نے ہنسنا شروع کیا تو وہ سب واک آؤٹ کر چکی تھیں۔ بس ایک دفعہ ان کی زبان چل پڑے تو رکنے کا نام نہیں لیتی۔ کچن سے رابعہ کی آواز آئی، بدنام ہم ہیں، فوراً پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ شہلا نے ہفگی سے تائید کی۔ جب ناشتہ شروع ہوا تو ہم نے اپنی شب بیداری کے اسباب پر روشنی ڈالی۔ غالب کی بات اور ہمارے انکشافات نے خاصی سنسنی پھیلائی۔ کیا وہ چور اپنا مال لینے کے لیے واپس آئیں گے؟ میں نے کہا، اگر تجوری بھی انہوں نے نکال لی ہوگی تو انہیں 1,00,000-1,50,000 کی کیا پرواہ؟ غالب نے کہا، مجھے وہ ایسے نہیں لگتے تھے کہ تجوری کا پتہ چلا لیں اور اٹھا لے جائیں۔
اس کو کھود کر نکالنا بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا اسے یہاں سے کہیں منتقل کرنا اور پھر کسی سے کھلوانا۔ عام ویلڈنگ کرنے والے اسے نہیں کاٹ سکتے تھے، وہ گن میٹل کی بنی ہوئی تھی۔ تمہارا مطلب ہے تجوری پہلے ہی کوئی لے گیا تھا؟ زیادہ بڑا اور ہنرمند چور، غالب بولا۔ ہاں، اور ممکن ہے یہ کام کسی گھر کے بھیدی نے کیا ہو۔ کیا مطلب؟ ٹیڈی نے کہا۔ غالب نے کہا، میرے والد اپنے دوست احباب پر بہت بھروسہ کرتے تھے، ان کے سب دوست پرانے اور قابل اعتماد تھے۔ ڈاکٹر لطیف اس کی ایک مثال ہیں، وہ سب کو تجوری کے متعلق بتاتے تھے، مگر ڈاکٹر لطیف جیسے لوگ تو یہ کام کرنے سے رہے۔ نہ جانے کس کس کو یہ بات معلوم تھی، غالب نے کہا۔ ان کے انتقال کے بعد میں تو آیا نہیں، معلوم نہیں کس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ تمہیں کیوں یقین ہے کہ یہ کام اپنوں کا ہوگا؟ میں نے کہا، یہ کام وہی کر سکتا تھا جو پورے اعتماد کے ساتھ یہاں آ کے رہ سکتا ہو، غالب بولا، جسے دوسرے سب لوگ جانتے پہچانتے ہوں اور گھر کا محافظ سمجھتے ہوں۔ کوئی اجنبی تجوری نکالتا تو سب دیکھتے، اسے لوڈ کرنے کے لیے کرین منگوانا پڑا ہوگا اور اسے ٹرک میں لے جایا گیا ہوگا، ورنہ 10-20 مزدوروں نے یہ کام کیا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ رات کی خاموشی میں ہونے والا کام نہیں تھا کہ آس پاس والوں کو خبر تک نہ ہوئی ہو۔ میں ایک مفروضے کو بنیاد بناتا ہوں کہ جب میرے والدین کے ساتھ حادثہ پیش آیا تو سب تعزیت کرنے والے یہاں پہنچے۔ ہمارے کچھ رشتہ دار بھی تھے جن کو میرے والدین منہ نہیں لگاتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ غریب تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ میرے والد ایک معمولی سے ڈاکٹر تھے اور وہ سب دولت مند شمار ہوتے تھے۔ میرے والد نے سخت حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اس وقت سب رشتہ دار غیر بنے رہے تھے۔ بعد میں میرے والد کی کامیابی کا دور شروع ہوا تو وہ سب دوڑے، اپنی اپنی نااہل، بدتمیز اور بدصورت لڑکیوں کے رشتے لے کر۔ محسن بولا۔ بالکل یہی ہوا، غالب بولا، مگر میرے والد نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، ایک متوسط گھرانے میں، اپنے ایک میٹرک کے زمانے کے کلاس فیلو کی لڑکی سے جو ہیڈ کلرک تھا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ یہ لو میرج تھی۔ ایک اچھی روایت قائم کی تھی انہوں نے، اس کو قائم رکھو، میں نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے، یعنی ٹھکرائے ہوئے رشتہ داروں نے ہمارے خاندان کے خلاف قوت اور شر انگیزی کی مدد لی۔ میرے والد نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور معاشرتی مقاطعہ کرنے والوں سے الگ ہو کے اپنے مخلص دوستوں کے رشتوں کو استوار کر لیا۔ ان کو کسی کی کمی محسوس نہیں ہوئی، غالب نے کہا۔ میرا قیاس یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو میری عدم موجودگی میں کوئی خون کے رشتے کا دعوے دار آ پہنچا ہوگا۔ ایک دو تو فرسٹ کزن تھے، چچا زاد یا ماموں زاد قسم کے، اصولاً وہ میرے بھی چاچے مامے تھے۔ کسی چاچے مامے نے فوراً میزبانی کے فرائض سنبھال لیے اور گھر پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ سو ختم ہو گیا اور کوئی آنے جانے والا نہ رہا، میرا انتظار بھی نہ رہا تو اس نے صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی سوچی۔ ممکن ہے وہ 6 ماہ یہاں رہا ہو۔ تم نے ڈاکٹر لطیف سے پوچھا ہوگا؟ میں نے پوچھا تھا، غالب نے کہا، اور ان کے جواب پر ہی میرے قیاس کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں کوئی تھا تو صحیح جو سب سے مل کر ٹسوے بہا رہا تھا، سب اسی کو تسلی دیتے تھے اور اسی سے تعزیت کرتے تھے، اندر باہر سب انتظام اسی کے ہاتھ میں تھا۔ سوئم پر بھی وہی منتظم تھا اور چہلم پر بھی۔ خود ڈاکٹر لطیف کو اس کا نام یاد نہیں تھا۔ جو حلیہ انہوں نے بتایا وہ کسی بھی اڈھیر عمر کے آدمی کا ہو سکتا تھا، لیکن وہ نام بتا دیتے تب بھی میں کیا سمجھتا۔ میں آج بھی کسی کو نہیں پہچان سکتا، نہ ان کو میری خبر ہے نہ مجھے ان کی۔ مطلب یہ کہ یوں مرحوم کا نام لیوا بن کے کوئی یہاں مقیم رہا اور جب ادھر ادھر کے لوگوں نے اسی کو وارث تسلیم کر لیا اور اس کی موجودگی کے عادی ہو گئے تو اس نے اپنا کام بے خوف و خطر کیا۔ اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی روکے گا، میرے نہ ہونے سے وہ سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ اس نے عقل مندی سے کام لیا کہ سب کچھ ویسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ فرنیچر اور گھر کا ساز و سامان، بس وہی ایک چیز لے گیا جو قصر بکنگم سے زیادہ قیمت کی تھی۔ ممکن ہے اب وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ کسی عالی شان محل میں رہتا ہو اور اس کا شمار صنعت کاروں میں ہو۔ ایک اور چودھری دلاور، میں نے کہا، اس کو بھی ڈائری میں لکھ لو، ہمیں ایک دن اس تجوری چور کو بھی پکڑنا ہے۔ ہم اسے تلاش کریں گے مگر بعد میں۔ کیا تم نے میری قیاس آرائی کو اتنا درست تسلیم کر لیا ہے؟ غالب ہنسنے لگا۔ ہو سکتا ہے اس افسانے میں حقیقت کا دخل 1% بھی نہ ہو۔ 1% کا فرق ہی افسانے کو حقیقت سے جدا کرتا ہے، محسن بولا، اور مجھے یہ فرق دکھائی نہیں دیتا، بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا۔
اس کا مطلب ہے کہ تجوری چور تو فی الحال محفوظ ہیں، مگر ہم خود کو ان چوروں سے محفوظ تصور نہیں کر سکتے جن کا مال ہمارے قبضے میں آ گیا ہے۔ میں نے کہا وہ اپنا مال لینے تو آئیں گے، اور ایسے وقت میں آئیں گے جب ہم موجود نہ ہوں گے۔ غالب نے کہا صرف محترم خواتین ہوں گی، اور اب وہ تیر و تفنگ اور بم بارود نہیں لائیں گے، اپنے ساتھ نصف درجن حسن پرست چوہے لے آئیں گے۔ میں نے کہا اوئی اللہ 6 چوہے۔ محسن نے زنانہ آواز بنا کے چیخ ماری۔ رابعہ اور نازو کا ہفت سے برا حال ہو گیا کیونکہ ہم سب کا ہنستے ہنستے برا حال ہو رہا تھا۔ 6 چوہے اور 6 چھپکلیاں، غالب بولا۔ یہ اسلحہ خواتین کی ایک فوج کو شکست دینے کے لیے کافی ہے، مگر ابھی اس کا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ نازو بجلی کی طرح اٹھی۔ دوسرے لمحے میں مرزا غالب اڑتے نظر آئے۔ ٹیڈی نے بچنے کی بڑی کوشش کی مگر غالب اس کے اوپر گرا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں الجھ گئے۔ میں اور محسن فوراً دور ہو گئے تھے، چنانچہ نازو جیسے اٹھی تھی ویسے ہی بیٹھ گئی۔ باری اب خواتین کے جیتنے کی تھی۔ کیا ہوا بھائی، بڑے بڑے سورما چت پڑے ہیں، رابعہ بولی۔ اور بڑے بڑے سکندر بھاگ رہے ہیں، شہلا بولی۔ چھپ رہے ہیں، بالکل چوہوں کی طرح، رابعہ نے کہا، اور ایک چھپکلی جیسی لڑکی کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، شہلا بولی۔ جب امن و امان بحال ہوا تو سنگین مسائل پر سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ رقم کے بارے میں طے کیا گیا کہ اسے فوری ضرورت پر خرچ کرنا مناسب ہوگا۔ چودھری دلاور اینڈ کمپنی کا پروگرام ہمیں معلوم ہو چکا تھا، مگر اس کا پہلا مرحلہ 3 دن بعد آتا تھا جہاں سے ہم پھر ان کے پیچھے لگ سکتے تھے۔ ٹیپ سننے کے بعد سب کے لیے نئی حکمت عملی کا نقشہ سامنے آ گیا تھا اور سبھی سمجھ رہے تھے کہ اب ہمارا پروگرام کیا ہوگا۔ ان 3 دنوں میں ہمیں بہت سے کام نپٹانے تھے۔ سب سے پہلے تو بہرام دادا کی بیٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، ٹیڈی نے کہا۔ ہم کو اب تک ہسپتال پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں اور تم ہسپتال جائیں گے، میں نے کہا۔ اس کے لیے ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف مجھے پولیس تلاش کر رہی ہوگی۔ تم اس سارجنٹ کی وردی کو تو اتار دو، رابعہ نے کہا۔ خواہ ڈر لگتا ہے کہ ابھی کسی کا چالان کر دو گے۔ ایک دن چالان تو تمہارا ہوگا بی بی، میں نے کہا۔ بغیر وردی کے بھی کریں گے ہم، مگر تمہاری خواہش کے احترام میں یہ لباس بدل دیتے ہیں۔ حالانکہ بہت سج رہا تھا یہ لباس ہم پر، تقریباً ایسی ہی وہ ویٹر کی وردی تھی، رابعہ نے کہا۔ اس میں آدمی خود کو زیادہ بااختیار محسوس کرتا ہے، میں نے کہا۔ مگر اس لباس میں باہر جانے کا مطلب ہے ٹریفک پولیس کو پیچھے لگانا۔ میں اتنا احمق نہیں ہوں، آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے۔ ہماری رائے کسی اطلاع سے نہیں بدل سکتی، محسن بولا۔ آپ نے کل جو حماقتوں کا ویرائٹی شو پیش کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم آج بہرام دادا کی بیوہ کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہوں گے، میں نے احتجاج کیا۔ اگر اسے حماقت کہا جائے تو اس میں بھی خدا کی مصلحت تھی۔ اس کا اثر دلاور اینڈ کمپنی کے پلان پر بھی پڑ سکتا ہے، محسن نے کہا۔ کل ہی نازو وہاں سے غائب ہوئی، کل ہی خسرو جمشید ثانی مارا گیا۔ ان دونوں واقعات کے درمیان کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ ہو بھی سکتا ہے، محسن بضد رہا۔ وہ کوئی رسک بہرحال نہیں لیں گے۔ رسک ہم بھی نہیں لیں گے، میں نے کہا۔ تم ہسپتال جا کے رسک لے رہے ہو، غالب بولا۔ تم کو کم از کم 24 گھنٹے سڑک پر نظر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن بہرام دادا کی بیوہ کو صرف میں پہچانتا ہوں، اسے پہچاننا ضروری نہیں، غالب نے کہا۔ اگر اس کی بیٹی مل جائے گی تو ان کا پتہ بھی مل جائے گا۔ ہسپتال میں ہمیشہ پولیس موجود رہتی ہے، اور تم ایک بار میو ہسپتال میں ہنگامہ آرائی کر چکے ہو۔